نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید بیان کی ہے کہ پڑوسی کے ہدیے میں کوئی عیب نکالا جائے. بعض دفعہ کسی نے کوئی کھانا بنایا, اس نے کہا چلو آج ہم نے پائے پکائے ہیں تو پڑوس میں بھی بھیج دیتے ہیں. اب جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا اصل میں صحیح پکے نہیں تھے نا, اس لیے ایک پلیٹ ہمارے یہاں بھی بھیج دی. ہیں پکے نہیں تھے نا صحیح, یہ کیا بھیجا ہے, ان کو تو پائے پکانے بھی نہیں آتے. اور بھائی اس نے فری پھوکٹ میں آپ کے پاس ایک چیز بھیج دی ہے, آپ شکر ادا کرو. ہاں کوئی اگر اس میں کھانے میں تو ویسے بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے, سنت کے خلاف ہے, لیکن اگر کوئی مشورہ ہے تو ان کو کسی وقت دے دیا جائے کہ بھائی تھوڑا سا یوں کر لیں گے تو اور اچھے بن جائیں گے. تو یہ جو تنزیہ لب و لہجہ ہے, عیب نکالنے والا لب و لہجہ ہے, یہ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے. اس کو فخر کرنا چاہیے ماشاء اللہ اللہ آپ کو. اور یاد رکھو جب کوئی ہدیہ دے نا تو تکبر سے نہیں لینا چاہیے. چھوٹا سا بھی ہدیہ ہو, بڑی نوازش, ماشاء اللہ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے, بڑا دل خوش ہوا. یہ تکبر ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹا سا گفٹ دیا, اب آپ کہہ رہے یہ دیکھو یہ کیا نکلا ہے اندر سے, اتنا بڑا ڈبہ تھا, میں سمجھ رہا پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہوا ہوگا, جب یوں کر کے کھولا ہے تو اندر سے یہ نکلا ہے اس میں سے. لوگ یہ بھی عید کے موقع پہ گفٹ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو, تو بعض دفعہ وہ ڈبہ بہت بڑا ہوتا ہے, اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس میں کوئی کیا بھرا ہوا ہوگا, کھولو تو ایک بالو شاہی رکھی ہوئی ہوگی درمیان میں بیچ میں. تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کسی نے بھی کوئی بھی چیز ہدیہ دیا محبت سے, میں اپنے شیخ کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو 5 روپے ہدیہ دیتا تھا ہر مہینے, اور وہ کروڑ پتی تھے, بہت پیسہ تھا ان کے پاس. ان کے پاس تھا نا, ہمارے پاس تھوڑی تھا, تو ہم تو اپنے حساب سے دیں گے. تو وہ بڑے آرام سے لیتے تھے اور جیب میں ہمارے سامنے ڈال لیا کرتے تھے, ایسے لیے اور یہاں جیب میں, اور کچھ رقم صدقے کی دیتا تھا کہ یہ صدقہ کہیں بھی کرنا. اس کا نام تھا الوظیفۃ لتوسیع الرزق, یعنی 2 لفافے دیتا تھا ہر مہینے, ایک پر لکھتا تھا یہ رزق میں برکت کا وظیفہ, اس پہ ہدیہ نہیں لکھا ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات, رزق میں وسعت کا ذریعہ, رزق میں برکت کا ذریعہ, یعنی صدقہ ہے نا, صدقے سے کیا ہوتا ہے, مال میں برکت ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں کیا ہو, برکت. ہدیے پر نہیں لکھا ہوگا کہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں برکت, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ کو گفٹ دینے کے لیے بھی مقصد کیا ہے, اپنے پیسے بڑھ جائیں, تو وہ تو بس محبت کا اظہار ہے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں. یہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ جتنا غربا کو کھلائیں گے اللہ مال میں برکت دے گا. تو اس سے یہ ذہن سازی بناتے تھے حضرت کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری جیب سے کچھ نکل رہا ہے, اصل میں انویسٹ کر رہے ہو, اس کا ریٹرن ملے گا تمہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہدیہ میں عیب نکالنا یا کسی قوم میں کوئی عیب ہو اس کا عیب تلاش کرنا, یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء, عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ایک حدیث میں آتا ہے لا تظهر الشماتة لأخيك, کسی میں کوئی عیب ہونا تو اس کے عیب کو دیکھ کے خوش مت ہو, خوش مت ہو. مذاق اڑاتے ہیں نا, جیسے بھکتیاں کستے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے, اس کو تو دیکھنا نہیں آتا, یہ تو ہکلاتا ہے, یہ تو نظر نہیں آتا اس کو, یا یہ موٹا ہے بہت زیادہ. بعض لوگ فطرتاً موٹے ہوتے ہیں, وہ بیچارے ڈائٹنگ کرتے ہیں پھر بھی وزن بہت زیادہ ہے. اب لوگ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ ذہنی مریض بن جاتا ہے, ذہنی. اور ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, وہ ذہنی مریض بن جائے گا. کوئی بہت دبلا ہے تو ہر وقت اس کو دبلا وہ کہہ کے نا وہ کیا بن جاتا ہے, ذہنی مریض بن جاتا ہے. یہ بہت کڑوے جملے ہیں, ان کو زبان سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہو نا ایسے مذاق, آپ سمجھتے ہو صرف میں اکیلا ہوں, دن بھر 10 لوگوں سے وہ یہی چیز سنتے سنتے ذہنی مریض بن جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگوں کو, پاگل ہو گئے, وہ بالکل دماغی توازن خراب ہو گیا. تو بہت ہاں آپ کی بہت زیادہ بے تکلفی ہے کسی سے, آپ کو پتا ہے یہ میرے مذاق سے پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا, تو ایسی بے تکلفی اگر کسی سے ہے تو ایک الگ بات ہے. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے ملنے کے لیے, تو ہم حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہیں, کہا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں میں کچھ ناراضی ہوئی ہے, تو وہ گھر سے بولو نا بھائی چلے گئے. تو ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں کا سسرے جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ کس قسم کے چل رہے ہیں. بیٹی سب سے پہلے تو چھوٹی سی بات کو کیا کرے گی, 10 گنا بڑھا کے بتائے گی. ہر گھر میں چھوٹی موٹی ناراضی ہوتی ہے, چلتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً ابا کو فون کر دو. لڑکیاں کیا کرتی ہیں, شادی کے بعد شوہر نے ذرا سی کوئی اوپر نیچے بات ہوئی, فوراً ابا کو فون ملایا, اور ابا وہاں تپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, بندوق لے کے, رخصتی کر کے وہ انتظار کرتے ادھر فون آئے میں ٹھا کر کے گولی ماروں. یعنی ایک
कुछ ऐसे ही कुछ बन रहा होता है। तो उधर फौरन जरा सा फटा हुआ, उसने उठा के को प्लेटें व्लेटें तोड़ दी, कोई बेलन वेलन उठा के इसने मार दिया, तो वाह एकदम फड्डा शुरू। भाई अभी नई नई शादी हुई है, ये जरा समझ लें आपकी, अभी दूल्हा मियां जो है बैठे हुए थे ना, तो फौरन बेगम ने क्या किया, फोन मिलाया और ऐसे रो रो के दुखड़े सुनाए। उधर सास भी फॉर्म में और ससुर को, उनको अपना जमाना याद आ गया है भाई। और फिर वो दामाद को फोन करके सुनाते हैं, वही तो अभी हम आ रहे हैं, तुम्हारी ऐसी कितने ऐसी, ये कहते हैं आओ आगे देखो जरा, आ जाओ, हमने भी आस्तीनें चढ़ाई हुई है। जरा सी बात होती और जाहिलों की तरह, अरे भाई होता है यार, सब चलता है सब घरों में, इंसान है तो लड़ेंगे ना आपस में। आप लोग का नहीं भाई से पट्टा हो जाता है यहाँ पे उन्होंने डांट लगाई, ज्यादा लगा दी, आपको गुस्सा आ गया थोड़ा सा, आपने कहा यार नहीं भाई जरा हाथ हल्का रखो। अब ये थोड़ी कि इत्तेकाफ छोड़ के भाग जाओ या नईम भाई को उठा के मजे से बाहर कर दो चलता है भाई, जब इज्तिमाइयत होती है तो ऊंच नीच होती है। इतना नाजुक मिजाज बनना, बिल्कुल छुई मुई बन के रहना, ऐसा आदमी दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। सब सेट है, सब चलता है, सब चलता है। को बहुत ज्यादा जब तक खतरनाक हद तक मामला ना पहुंचे ना, चलाना चाहिए और लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए। हो गई चलो भाई, तुमने भी सुना दी, तुमने भी सुना दी, मिट्टी पाओ। यूसुफ आरिज अनहाजा, वो अजीज मिस्र ने कहा था ना, यूसुफ बस क्या कर, जो हुआ सो हुआ। वो तो खैर किसी और वजह से कहा था उसने। तो फौरन एक लड़ाई और तूफान खड़ा हो जाता है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला भाई आपस में थोड़ी सी क्या हुई है, नाराजगी हुई है, और हजरत अली घर से चले गए। तो नबी ने ये नहीं कहा मेरी बेटी से कौन होता है ये नाराज होने वाले, मैंने अपनी बेटी दे के इतनी इज्जत दी, पैगंबर की बेटी से निकाह किया और ये हो रहा है घर में, कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को तलाश किया, पता चला जी मस्जिद नबी में मिट्टी में सो रहे थे। तो आपने जाके मोहब्बत से फरमाया या अबा तुराब, ए मिट्टी वाले। क्या फरमाया? या अबा, मिट्टी वाले। तो बज़ाहिर तो ये लफ्ज तौहीन का है, बज़ाहिर मिट्टी, भाई किसी को मिट्टी वाला कहना अरब इसको बुरा समझते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत में कहा तो हजरत अली अपनी कुनियत अबू तुराब पर फख्र करते थे। हमेशा क्या चाहते थे, मुझे क्या कहा जाए, अबू तुराब, मिट्टी वाला। तो किसी से ताल्लुक हो, वहां भी देखें नबी ने मोहब्बत का इजहार किया। ये नहीं कि जाके जैसे आजकल होता है, दामाद का गिरमान पकड़े खड़ा किया, उसको बता दे क्या मसला क्या है, मसला क्या है। तो भाई बस छोड़ो, जो भी मसला है होगा, आपस का घरेलू मसला है, चलता है यार। अपना याद करो, खुद भी तो बड़े बड़े मसले तुमने खड़े किए थे ये तो अब बच्चे बड़े हो गए। मियां बीवी के पड्डे उस वक्त खत्म होते हैं जब बच्चे बड़े हो जाएं। जब तक बच्चे हैं नहीं तो तबाही वाली लड़ाइयां, बच्चे छोटे छोटे हैं तो भी लड़ाइयां। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं फिर ये तबाही क्या होती है, खत्म होती है। तो उस वक्त तक बर्दाश्त कर लिया करो। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो नबी ने फरमाया ना अबू तुराब, ये बज़ाहिर तौहीन का जुमला है, मगर ये क्या है, मोहब्बत है, मिज़ा है। तो हजरत अली इस पे फख्र किया करते थे। तो किसी का गहरा ताल्लुक हो, वो कोई ऐसी बात कह दे, वो बुरी नहीं लगती इंसान, लेकिन जब आपस में एक दूसरे को कहना शुरू कर दें, वो जो मैं किस्सा सुनाता हूं ना, एक बड़ा बारीक सा तालिब इल्म था, तिनके के दो तरफ मैंने कहा बटन लगाओ और बॉडी बिल्डिंग किया करो। तो मैंने तलबा को कहा हुआ था ये मजाक सिर्फ मुझे करने की इजाजत है, आप लोगों को इजाजत नहीं। और उसको मैंने कहा हुआ था कोई अगर तुमसे इस किस्म का मजाक करे तो मुझे बताना, क्योंकि उस्ताद की इस किस्म की बातें तालिब इल्म हंस के सुनते हैं और खुश होते हैं, लेकिन वही जब तालिब इल्म करेगा तो उनको गुस्सा आता है कि तू क्यों मुझे कह रहा है दुबला, एक चमाट लगाऊंगा ना पता चलेगा कि मैं वो फिर ये शुरू हो जाता है। तो इस चीज को भी हम कंट्रोल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि ऐसा ना हो कि वो उसका दुबला होना उसके लिए क्या बन जाए, वो गम से और दुबला होना शुरू हो जाए। बाज लोग ना छेड़ छेड़ के और तपाते हैं। वो एक हकीम साहब के पास एक बूढ़े आदमी गए इलाज के लिए। हकीम साहब ने कहा मुझे ये बीमारी, मुझे ये बीमारी। उस बूढ़े आदमी ने कहा मुझे ये बीमारी, मुझे ये बीमारी। तो हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा भाई मैं खांसता भी हूँ, मुझे कमर में भी तकलीफ है। हकीम साहब ने कहा कोई मसला नहीं, बुढ़ापे की वजह से होता है ऐसा। अब हर बात में बुढ़ापा बुढ़ापा, तो बूढ़े आदमी को गुस्सा आ गया, बोले क्या यार कोई इलाज करो, दवा दो, हर बात में बुढ़ापा बुढ़ापा। तो जब गुस्सा आया ना, हकीम साहब ने कहा ये भी बुढ़ापा है। अब बताओ वो बेचारा कहां जाएगा वो कहां जाएगा बेचारा। तो तंज करना, मजाक उड़ाना, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकूना खैरम मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। ताने ना दिया करो, ताने। ताने का मतलब क्या होता है, किसी का कोई ऐब है, आप इस्लाह की नीयत से उसको बताएं, उसको चिढ़ाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए अगर बताएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ताना।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. کیسی پیاری حدیث ہے. آئینہ بھی آپ کو آپ کا عیب دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ لیکن طنز کرتا ہے. کہیں آئینہ جو ہے نا جب آپ نے سامنے رکھا تو آپ کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہوگا دکھا دے گا وہ، لیکن ہنسے گا نہیں آپ کے اوپر. بولے گا دیکھ رہا ہے یہ تو تیری شکل ہے، دیکھ بتا چڑیل جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، شیطان جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، ایسے کہتا ہے وہ. تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ نمبر 1، جب آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کا عیب دکھائے گا، نہیں رکھیں گے تو عیب نہیں دکھائے گا. کیا مطلب؟ ایک آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری اصلاح کی جائے یا مجھے کوئی عیب بتایا جائے، پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تو اس کا مطلب آپ آئینہ نہیں ہو، آپ کو اس کو چھیڑنے کا شوق ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں باپ اپنی اولاد کو سمجھائے، شوہر بیوی کو سمجھائے تو ایک الگ بات ہے. ایک اجنبی آدمی کو جا کے بلا وجہ نہ آپ کا اس سے لینا نہ دینا، اس کو بلا وجہ جا کے ٹوک رہے ہو کہ بھائی تو ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے، تو اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ نقصان. تو آئینہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب سامنے رکھا جاتا ہے تو عیب بتائے گا، ہٹا لو گے تو عیب نہیں بتائے گا. دوسری بات یہ کہ آئینہ اتنا ہی عیب بتاتا ہے جتنا آپ میں ہے. ایک پھنسی ہے تو 4 نہیں دکھائے گا، لیکن جو تانا دینے والا ہے وہ آپ کے چھوٹے سے عیب کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا. اگر آپ میں ایک گناہ ہوگا نا وہ ایسا بڑھائے گا کہ جیسے آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس لیے نبی نے فرمایا مومن مومن کے لیے کیا بنے؟ آئینہ بنے، طنز نہ کرے. تو ولا تنابزوا بالالقاب، اور فرمایا برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو. برے نام رکھنا، ٹھگنو، موٹو، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہ نام سے ہی بیچارہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی کو وہ نام پسند نہیں ہے تو اس کو اسی نام سے پکارا جائے جو نام اس کو پسند ہے. عزت ہے اس میں انسان کی، جس نام جو اس کا نام ہے بھائی اس سے پکارا جائے اس کو. تو ولا تنابزوا، اور ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا، ابھی بھی شاید کبھی بیان، اس کا نام وہ سفید چٹا گورا تھا، اس کا نام لڑکوں نے کہا ملائی. وہ بڑا ہو گیا، میرے خیال ہے بچے بھی ہو گئے، مگر وہ ابھی بھی ملائی ہے. اب بتاؤ یار کوئی انسانیت ہے؟ تو پوری زندگی کے لیے میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا، یہ جو بچوں کے نام بگاڑتے ہیں نا گڈو مٹھو کر کے، یہ غلط ہے. بچے کی عزت اسی میں ہے، جو پراپر نام ہے اس سے پکارا جائے. جو پراپر نام ہے چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، پر نام رکھا کیوں اگر پکارنا نہیں تھا. تو بعض قوموں میں یہ دستور ہے، وہ گڈو مٹھو ٹٹو پپو، وہ بڑا ہو جاتا ہے دادا بن جاتا ہے مگر وہ ٹٹو کا ٹٹو ہی رہتا ہے بیچارہ. یہ بتا رہا ہوں، یعنی وہ نام سے الو کا پٹھا لگ رہا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. بھائی اس کا نام ہے عبدالستار ہے، وسیم ہے، سلیم ہے، مسعود ہے، حمید ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، عیسیٰ ہے، یوسف ہے، جو بھی نام ہے وہ نام سے اس کو پکارنا چاہیے. یا کنیت ہو اس کی ابو فلاں کر کے پکار دو. تو بگاڑنا نہیں چاہیے، اچھا نہیں لگتا یہ ناموں کو اس طرح سے بگاڑنا. تو اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اور آگے اللہ نے فرمایا، یہ تو بہت اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو بدگمانی مت کیا کرو. یہ بڑی مشکل چیز ہے، اس سے بچنا. آج کل کسی کا کوئی عمل آپ کے سامنے آیا، اس کا اچھا پہلو بھی نکلتا ہے اور برا پہلو بھی، تو حتی الامکان اچھا پہلو تلاش کیا جائے. جس کے دل میں فساد ہوتا ہے نا وہ حتی الامکان برا پہلو تلاش کرتا ہے. دیکھو کہیں کھانا کسی نے پکایا، اس کو پکانا نہیں آیا، غلط پک گیا. اب اچھا پہلو کیا ہے؟ یار سادہ اتنا ہے، سادگی دیکھو، پکانا ہی نہیں آتا، ہوتا ہے نا اجتماعی نظم میں. اور برا پہلو کیا ہے؟ کمبخت کو کھانا پکانا نہیں آتا. اچھا پہلو تلاش کر لے انسان. کوئی آدمی کو کوئی کام کا وہ بھول گیا، کسی کو آپ نے کام کہا وہ بھول گیا، 2 دفعہ بھول گیا، تو آپ اس کا اچھا پہلو کیا؟ یار کام کا اس پہ بوجھ اتنا ہے کہ بیچارہ بھول جاتا ہے، کام زیادہ ہے، اگر واقعی ہو بھی کام زیادہ. برا پہلو کیا ہے کہ دماغی نہیں ہے، کمبخت مغز میں جو ہے نا وہ کھوپڑی میں بھوس بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کھوپڑی میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بھوسا بھرا ہوا ہے، جو کام بولو بھول جاتا ہے. ہاں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ بالکل لوگوں کو ایسے چھوڑ دیں گے وہ تو پھر کھا جائیں گے نا. تو اب جیسے ہمارے امام صاحب جو شروع کی چند رکعت تراویح پڑھاتے ہیں نا، ایک دن لیٹ آئے، بھائی ہو جاتا ہے، انسان ہے. ہم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہاں گئے، شروع کی چند رکعتیں یہ پڑھاتے ہیں نا امام صاحب. اب میں دیکھ رہا ہوں یار میں نے وہ تیاری بھی نہیں کی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. لیکن ظاہر ہے یار کوئی ہو گیا ہوگا مسئلہ، انسان ہے.
अगले दिन फिर शार्ट। तो अच्छा पहलू क्या, भाई कोई मसला हो गया होगा। तीसरे दिन फिर शार्ट, भाई कुछ हो गया। चौथे दिन शार्ट हुआ, मैंने कहा अब शार्ट होने पर पाबंदी है, क्योंकि मामलात में बहरहाल तंबी तो करनी पड़ेगी ना। एक दिन इन्होंने गलती, मैं जब आगे तरावी पढ़ा रहा हूं, इन्होंने गलती बताई, गलत बताई। मैंने कहा चलो हो जाता है, इंसान है। दोबारा फिर गलत बता दी। अब एक दफा जब गलत बता दो ना, आदमी बहुत कंफ्यूज होता है, फिर वो गलत ही पढ़ता रहता है। 2 दफा ऐसे किया, अगले दिन फिर इन्होंने गलत। मैंने कहा भाई 5 दफा गलत बताई मुख्तलिफ दिनों में। एक दफा मैंने भी गलत बताई थी, लेकिन इन्होंने 5 दफा। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा अब मैं ना सलाम फिर के सबके सामने बताऊंगा गलत बोलते हैं। लेकिन भाई जब तक आपको यकीन नहीं है, 100% इत्मीनान नहीं, आप क्यों फतवा दे रहे हो? तो मामलात में एक हद तक तो है, उसके बाद तंबी करनी पड़ती है। ये जो मौजू है बदगुमान होना ना होना, ये एक अलग मौजू है कि आप यानी जिससे मुआमला नहीं पड़ रहा, मुआमला पड़ रहा है, फिर तो आपको बहरहाल देखना पड़ेगा, ताकि लोग आपको बेवकूफ बना के खाना ना शुरू कर दें। ये तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो नेक आदमी बेचारे। तो हत्तल इम्कान कौन सा पहलू तलाश करना चाहिए? अच्छा, ये हम सब में मरज है, इसी वजह से लड़ाइयां होती हैं। मुख्तलिफ मसलकों में भी इस तरह लड़ाइयां होती हैं। एक आलिम का बयान सुना, पूरे मसलक पे फतवा थोप दिया कि ये सब ऐसे होते हैं, सब ऐसे होते हैं। वो किसी अहले हदीस का बयान सुना तो पता चला कि फतवा लगा दिया सारे अहले हदीस ऐसे। उसने किसी देवबंदी मौलाना साहब का बयान सुना तो फतवा लगा दिया सारे देवबंदी। ये भी तो बदगुमानी है ना, कि देख के चावल की तरह 2 चावल चेक करके पूरी देख पे हुक्म लगा दिया आप। ये बहुत हो रहा है हमारे मुआशरे में। एक कौम ने देखा कि किसी कौम के आदमी ने आपको धोखा दिया, पूरी कौम पे हुक्म लगा दिया कि ये तो होते ही क्या हैं, फ्रॉडी होते हैं। ओ भाई आपने कैसे हुक्म लगा दिया 2-4 आदमियों को देख के कि ये सारे ही फ्रॉडी होते हैं? तो ये वो बदगुमानियां हैं। मुझे अपना, जब भी मैं इस मौजू पर बयान करता हूं, बचपन का एक वाकया याद आता है, उससे बड़ी इबरत होती है, हमेशा वो याद आता है। हम तबलीग वालों के साथ बचपन में थे कहीं। देखो बाज दफा इंसान कोई ऐसी नेकी करता है, ऐसा लगता है वो शायद काम आ जाती है। मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा था, तबलीग वाले आए हुए थे हमारे महल्ले में, बहुत शदीद सर्दी थी। सर्दी इतनी थी कि कोई गश्त के लिए निकल ही नहीं रहा था उनके साथ नुसरत के लिए। अल्लाह ने मेरे में कोई बड़े अमाल मैंने जिंदगी में नहीं किए, लेकिन एक आध कुछ इस टाइप के शायद करवा दी अल्लाह ने, कि दुआ मिल गई उससे मुझे। तो मैं उस वक्त, मेरी उम्र भी कम थी, तो मुझे उन पर बड़ा तरस आया कि यार ये बाहर से जमात आई है, और मेरा कोई मामूल भी नहीं था तबलीग वालों के साथ बैठने का, कोई ज्यादा मामूल। लेकिन मुझे उन पर तरस आया। मैंने कहा कोई भी गश्त नहीं कर रहा है इनके साथ, तो मैं चलता हूँ। आज बड़ी दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा यार कभी अल्लाह के लिए थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी चाहिए। मैं उनके साथ चला गया, पता है 15 साल। तो मुझे याद है उसमें एक पठान मौलाना साहब थे, बल्कि मौलाना भी नहीं थे, वो टाइप के थे मौलाना, यानी माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी बड़ी। मैं जब उनके साथ गश्त करवा रहा था ना, सर्दी में हमने वो चादरें लपेटी हुई थी, तो उनको मेरा ये अमल बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह आपसे इंशाअल्लाह दीन का बहुत काम लेगा, आपने सर्दी में हमारा साथ दिया। वो ऐसे ही उन्होंने दर्द से दुआ दी कि वो मेरे दिमाग के गोशे में बैठ गई। और जब मैं आज देखता हूं ना अपने आप को जिस हालत में, अल्लाह अगर कबूल कर ले ये, तो मुझे याद आता है कि यार ये उस पठान की दुआ लगी है। सही है, यानी अगर ये अल्लाह कबूल कर ले, ना करें तो हमें क्या पता ये हो भी रहा है या हकीकत क्या है इसमें। तो मुझे याद आता था कि यार वो जो मैंने उसका साथ दिया था ना उस सर्दी में, यानी ऐसा सर्दी हो रही थी कि दरवाजा बजाते हुए ना हाथों को वो लग रहा था बहुत जोर से। तो उसने जो ये अल्फाज कहे ना, मुझे अब तक याद आता है। और अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की, वो पता नहीं कहाँ गया, वो तो जमात आई थी चली गई, बाहर की जमात थी, कहीं नहीं पता। लेकिन वो मेरे दिमाग में क्या हुआ, और उस वक्त कोई ऐसे असबाब नहीं थे कि मैं कोई इस लाइन की तरफ आऊंगा और फिर कोई अल्लाह ताला मुझसे कोई काम लेगा। तो उन्हीं दिनों की बात है, जमात गश्त कर रही थी, तो हमने एक साहब को देखा अपने सामने घर के अंदर जाते हुए। मेन गेट है, उससे चले गए वो घर में। उनको नहीं पता कि हमने उनको देख लिया है। जब वो घर में घुसे हैं तो हम भी चले गए, दरवाजा बजाया, बच्चा आया, जी किसको बुलाना? हमने कहा वो आप अपने अब्बू को बुला दें। वो गया, घर में गया, उसके अब्बा ने उसको बोल दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ या हो सकता है कहीं से चले गए हो। तो आके कहने लगा अब्बू घर पे नहीं है। तो फौरन अमीर साहब ने कहा कि देखो बदगुमान होना जायज नहीं है, हो सकता है पीछे दरवाजा हो, और ये हो भी सकता है घर में आए हो, पानी पिया हो और वहां से निकल गए। पतली गली तो होती है ना, पतली गली से निकल ली हो भाई, ये चौड़ी गली है और वहां पीछे क्या होगी, पतली गली होगी, पतली गली से निकल ली हो। और ये मुमकिन, वाकई कई दफा ऐसा होता भी है। तो मुझे वो बात उनकी बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा इसको क्या कहते हैं, तरबियत।
اس کو کہتے ہیں اخلاق کا سنورنا اور سدھرنا. بھائی عین ممکن ہے, اور یہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ آئے ہوں, پانی پیا ہو اور نکل گئے ہوں, تو بھائی گھر پہ نہیں ہے. لیکن کوئی اور ہوتا کیا کہتا, تبصرہ شروع ہو جاتا, غیبتیں, بہتان, یہ دیکھو ابھی ہمارے سامنے گیا ہے اندر, جھوٹ ہی بولنا تھا تو یار کچھ اور طریقہ اختیار کر لیتا. یہ تو ہمیں کیا پتا ہے, یقین تو نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, لا ان کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. تو ہم سب کا یہی حال چل رہا ہے, اپنے بارے میں ہر برے عمل کی اچھی تعویل اور دوسرے کے بارے میں ہر اچھے عمل کی بری تعویل. ذرا ذرا سا عیب کسی کا مل جائے اس کو فوراً اچھالتے ہیں, حالانکہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہو, اس کی 10 تعویلات نکل سکتی ہوں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دفعہ الزام لگا زنا کا. حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ زانی نہیں ہو سکتے, تو بدری صحابی ہر جنگ میں تفتیش کی, پتہ چلا انہوں نے چھپ کے نکاح کیا ہوا ہے. صحیح ہے, کیا کیا ہوا ہے, چھپ کے نکاح. دیکھو صحابہ کتنے جاندار تھے, پھر بھی بیوی سے کیا کر رہے ہیں کہ بیوی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گی, مارے گی پکڑ کے, دبی تو کر رہے ہیں نا. تو وہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر لڑنے والے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے, مگر شادی کرتے ہیں بیگم سے کیا کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو بہت اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ یار ٹینک چلانا آسان ہے. وہ جو ہمارے پائلٹ نے, وہ کیا نام ہے, ابھی نندن کا جہاز گرایا نا, وہ اوپر جا کے ہوا میں اس کو گرفتار کر کے لایا. میں اس کی بہادری کو جب داد دوں گا جب دوسری شادی کر کے دکھائے ہو. جب میں کہوں گا بھائی تو واقعی کیا ہے, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, یہ کیا ہے, جہاز اڑائے اور گرا کے لے آئے, یہ بھی بڑی بہادری ہے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. لیکن بیٹا تمہارے اندر اگر تم حقیقی شاہین ہو کر کے دکھاؤ, وہ کہے گا مفتی صاحب معاف کر دو, ٹھیک ہے نا, ایک اور جہاز گرا سکتا ہوں میں, لیکن یہ کام تو مغیرہ ابن شعبہ نے وہ کیا بتا. تو بدگمانی ہر چیز میں. وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں اس سے, اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ساس جو تھی نا, اس کی جب بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو گھر میں آئی, اور بیٹی کی شادی ہوئی وہ رخصت ہو کے چلی گئی. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے, کہہ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کو بڑا اچھا شوہر ملا, 12 بجے تک سوتی رہتی ہے, شوہر کچھ بھی نہیں کہتا, اتنا آرام دیتا ہے الحمدللہ. بہو کیسی ملی, کہہ رہی کم بخت 12 بجے تک پڑی بھی سوتی رہتی ہے, اور میرا بیٹا تو جورو کا غلام بن چکا ہے. تو ہمارے ہاں اپنے لیے اصول کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور. حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے, اپنے آپ سے بدگمان رہو اور دوسروں سے اچھا گمان رکھو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ بہت پیارا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کوئی شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے, ایک تو ہے نا اصلاحی تعلق ہونا, اصلاحی تعلق میں تو وہ آیا ہے اصلاح کرانے کے لیے, پھر تو اس کے عیب تلاش کریں گے, ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا علاج کرنے کے لیے. جیسے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے علاج کے لیے تو ڈاکٹر نبض دیکھ کے تلاش کرے گا آپ میں اندر کیا کیا خرابی ہے. اگر وہ تلاش نہیں کرتا تو پھر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. اور وہ تلاش ذلیل کرنے کے لیے نہیں, تانا دینے کے لیے نہیں, چل تجھے تو کمبخت لقوہ بھی ہونے والا ہے, تجھے تو ٹی بی کے مریض, تو یہاں کھانسنے کے لیے آیا ہے, تانا دینے کے لیے نہیں, علاج کے لیے. لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو اور وہ خام خامے بیٹھ کے نبض دیکھ کے آپ کا بتاتا رہے اور بلا وجہ آپ کا بتاتا رہتا ہے, یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتا ہے, اس کو تو ٹی بی کے جراثیم لگ رہے ہیں مجھے تو اس میں, یہ پھر غلط بات ہو جائے گی نا. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے, تو اس میں اگر 99 خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہے تو مجھے اس کی خامی نظر آتی ہے, خوبیاں نہیں دیکھتا. اور فرمائے جب ایک عام آدمی آتا ہے, جیسے عام مسلمان ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں علماء سے, تو فرمایا اگر اس میں 99 عیب ہوں اور ایک خوبی ہو, مجھے اس کی وہ خوبی نظر آتی ہے, عیب کی طرف توجہ نہیں دیتا. کیسے پاکیزہ دل تھے ان لوگوں کے, یہی صحابہ کرام کی حالت تھی, یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. حتی الامکان کوشش, کتنا بڑا واقعہ ہوا نبی کے دور میں, آپ اندازہ لگاؤ, اس سے سمجھو کہ ہم کتنا بدگمان ہوتے ہیں اور نبی کا ظرف کتنا بڑا تھا. حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جس پر پوری سورت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا. صحابی رسول نے خط لکھا اور مشرکین مکہ کو بھیج دیا اور راز فاش کر دیا کہ نبی کا ارادہ ہے حملہ کرنے کا. کیا کر دیا,
रास कितना बड़ा जुर्म है ये। सहाबा को पता चला, पकड़ा, हजरत उमर आए, तलवार निकाली, या रसूलल्लाह इनकी मैं गर्दन, वो भी गैरत की वजह से, दीनी हमीयत की वजह से, इनकी मैं क्या करूंगा, इन्होंने तो नबी का राज फाश कर दिया, ये तो फौजी उसूलों के खिलाफ है कि हम एक राज छुपा रहे हैं। और उनका मकसद क्या था? राज फाश करना मकसद नहीं था। उन्होंने ये सोच के रखा हुआ था कि भाई अल्लाह ताला ने फतह तो देनी है, क्योंकि अल्लाह ने फतह और नुसरत का वादा किया, तो मैं राज फाश करूं या नहीं करूं फतह तो हो जाएगी, लेकिन मेरे खत जाने से ये होगा कि मेरे जो रिश्तेदार हैं, कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, मुशरिकीन उनको कुछ कहेंगे नहीं कि भाई इस बंदे ने हमें पहले इत्तला दी है, तो मेरा थोड़ा सा क्या कर देंगे ख्याल। तो मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, मकसद अपने रिश्तेदारों को जुल्म से बचाना था। ये बस ये जायज मकसद है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तरीकाकार सही इस्तेमाल नहीं किया। तो जब सहाबा कराम गजब में आए और इरादा किया इनकी गर्दन उड़ाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं कि ये बदर में शरीक हुए हैं, अगर ये मुसलमानों के बदख्वाह होते, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना इनका इरादा होता, तो वो जंग जिसमें इंतहाई कमजोर लोग इंतहाई ताकतवर से लड़े, उसमें ये लड़ते, उसमें तो भाग जाते। तो इनकी नेकियां देखो, बदर में शिरकत इसकी अलामत है कि ये मुनाफिक नहीं है और ये हमारे खैरख्वाह हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं, इनकी यही बुरी नीयत नहीं थी। और फिर मजीद तरगीब देने के लिए ताकि सहाबा का गजब ठंडा हो, आपने फरमाया क्या तुमने पढ़ा नहीं है कि अल्लाह ने बदरियों के बारे में कहा कि अल्लाह ने उनके पिछले गुनाह भी माफ कर दिए और अगले भी माफ कर दिए, अगले भी माफ है इनके, कोई बात नहीं। तो कितना बड़ा ज़र्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कितनी बड़ी गलती हुई है, मगर दूसरे क़राइन को देखकर उनकी बात पर यकीन कर लिया गया। तो इससे भी पता चलता है कि किसी से गलती हुई, उसका माजी भी देखा जाता है कि बंदा कैसा है। हम बड़ी बड़ी नेकियां, बड़ी बड़ी खिदमतों को छोटी सी गलतियों की बेस पे बिल्कुल उसकी सारी नेकियों पे पानी फेर देते हैं कि तो आदमी ठीक नहीं है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें मिलता है। तो क्या फरमाया, बदगुमान मत हो। और एक और आखिर में क्या फरमाया, वला तजस्ससू, ये भी बहुत अहम हुक्म है जिस पे आज लोग अमल नहीं करते। तजस्सुस मत करो, किसी की टोह में मत लगो कि कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके बीवी और मियाँ के ताल्लुकात कैसे हैं, किसकी बीवी घर में है और किसकी के को भाग गई, किसकी बच्ची के किससे कितने ताल्लुकात हैं, फलां की हरकतें क्या हैं, तन्हाई में कमरा बंद करके क्या करता है, सही है ना, चोर तो नहीं है, बिला वजह की जैसे आजकल हो रहा है, मोबाइल में क्या क्या छुपा के रखा हुआ है इसने। मोबाइल लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए, एक मैसेज करना है और उसके इनबॉक्स में सारे मैसेज पढ़ लेते हैं। खत भेज दे दो किसी को कि फलां को देकर आओ, कोशिश करेगा मैं खत निकाल के पढ़ूं और फिर ऐसे पैक कर दूं जैसे मैंने पढ़ा ही नहीं। सब दिल के खराब होने की अलामत। किसी की टोह में लगने की आपको इजाजत नहीं है, किसी के मोबाइल के उससे पूछे बगैर उसके एसएमएस पढ़ने की आपको इजाजत नहीं है। किसी का लैपटॉप आपके पास है, आपको उसके लैपटॉप में जिस काम के लिए दिया गया वो कर सकते हैं। उसके लैपटॉप के फोल्डर में जाके देखना कि क्या क्या रखा, हो सकता है उसने अपनी बीवी की तस्वीरें डाली हुई है उसमें, या चलो गुनाह की भी डाली हुई है, तो आपको थोड़ी इजाजत कि आप उसके गुनाह पर मुत्तले हो। आप कौन लगते हैं भाई उसके कि आप जा जाके उसके गुनाह पर मुत्तले हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को कोड़ा लेके निकलते थे। एक दिन कहीं आवाज आई तो घर के छत पे देखा, यानी आवाज आई ना कहीं गाने बजाने या कुछ ऐसे कि अंदाजा हुआ कि यहाँ कोई गड़बड़ हो रही है, तो दीवार पे झांक के देखा कि भाई वो कुछ मौसीकी थी या शराब वराब था, क्या था। हजरत उमर ने फरमाया गिरफ्तार करूंगा इनको। उन्होंने कहा ए उमर, क्या आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वला तजस्ससू, तजस्सुस मत करो। हजरत उमर डर गए और तौबा की। हजरत उमर तो ऐसे थे जैसे कोई कुरान की आयत पढ़ता था ना एकदम पीछे। उन्होंने फरमाया मेरी गलती है। किसी का गुनाह सामने आ जाए हुकूमत के, फिर ठीक है सजा दें, जा जाके टोह में घुसना कि कौन घर के अंदर क्या कर रहा है। अब आप गली में चक्कर लगाएं, देखूं किसी के घर में क्या हो रहा है, मसला तो नहीं हो रहा। तो आज ये बहुत होता है, किसी को किसी पे एतमाद ही नहीं है। घरों में शौहर की तहरीरें हैं कोई पड़ी हुई हैं, वो डरता है कि मेरी बीवी ना पढ़ ले हैं, और मोबाइल कहीं रख के नहीं जाता, उसको डर होता है मेरी बीवी मेरे सारे मोबाइल पढ़ लेगी, देख लेगी। और बीवी को डर होता है कि जरा सा मैंने मोबाइल छोड़ा तो शौहर क्या करेगा, सारे मेरे मोबाइल के सारे एसएमएस देख लेगा। बिल्कुल इजाजत नहीं है, ना शौहर बीवी का मोबाइल चेक कर सकता है उसकी इजाजत के बगैर, और ना बीवी शौहर का मोबाइल चेक कर सकती है उसकी इजाजत के बगैर। इसमें बसा औकात बदगुमानियां फैलती हैं। बाज दफा मर्द कोई नंबर पे कोई दोस्त ने मजाक कर लिया, लड़की बन के मैसेज भेज दिया, बेगम ने देख लिया, अब कयामत तक उसको समझाते रहें कि मेरी इससे कोई दोस्ती नहीं है, वो यकीन नहीं करेगी, उसके दिल में एक बाल पैदा हो जाएगा।
عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, کسی مرد نے غلطی سے میسج بھیج دیا, ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی فرینڈ ہو, مرد بن کے بھیج دیا میسج, یا نون نمبر سے آ گیا کوئی میسج, آدمی نے تجسس کیا, پڑھ لیا, بلا وجہ کیا ہو جاتا ہے, بدگمان, اور ساری زندگی کے لیے دماغ میں ایک وسوسہ بیٹھ جاتا ہے. تو کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے آپس کا تعلق خراب ہو؟ کتنی سخت حدیث ہے, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس آؤ تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دو کہ میں آ گیا ہوں. اچانک چھاپے مارنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سفر سے آ رہے ہیں اور چپکے سے آئیں گے, پتہ ہی نہ چلے, تاکہ اگر میری بیگم کو غلط کر رہی تو پکڑی جائے. تو ٹھیک ہے, پھر آپ بھی غلط کر رہے ہو نا, تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میں بھی پکڑا جاؤں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, یعنی پھر یہ نیت کیا کرو کہ اللہ میں جب بھی کوئی گناہ کروں تو کیا کروں, میں پکڑا جاؤں. تو جیسے بیوی کے بارے میں, اپنے بارے میں آپ نہیں چاہتے کہ میں کوئی غلطی کروں تو پکڑا جاؤں, تو بیوی کے بارے میں کیوں چاہتے ہیں کہ غلطی کرے تو پکڑی جائے وہ. ہاں اگر کوئی مضبوط قرائن سے آپ کو لگ گیا کہ معاذ اللہ عورت خراب ہے, کچھ بعض دفعہ ایسے قرائن ہوتے ہیں, تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو پہلے اطلاع دی جائے کہ بھائی دیکھو کچھ وسوسے آ رہے ہیں, دماغ میں کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ تم خراب نہیں ہو, لیکن شیطان کو موقع مل جائے گا تعلقات خراب کرنے کا, لہٰذا اس سے پہلے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں میں آپ کا موبائل چیک کرتا رہوں گا, کیونکہ بڑی فسادی چیزیں موبائل. پہلے بتا دو پھر آپ چیک کر سکتے ہو کہ بھئی یہ آپ کا موبائل ہے, میں کسی بھی وقت چیک کر سکتا ہوں اس کو, کیونکہ مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں. لیکن اس کا دل خراب نہ کرو کہ تم ہو ایسی, آپ کو کیا پتا ایسی ہے یا نہیں. جب تک 100% یقین نہ ہو آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم بہت اچھی ہو, لیکن دیکھو شیطان جو ہے نا وہ بہت خراب ہے, وہ ہمارے اچھے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے. تو شیطان کا راستہ اسی سے بند ہوگا کہ بھئی مجھے آپ اجازت دو کہ میں جب چاہوں آپ کا موبائل, بولو نا بھائی, چیک کر. کیونکہ ہمارے نبی نے اچانک چھاپے مارنا, آپ کو بیٹے پہ شبہ ہے کہ کہیں یہ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں تو نہیں دیکھتا. آج کل اس طرح کی چیزیں نوجوانوں میں آ گئی ہیں. اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک دم دروازہ توڑ کے جائیں اور گھسے, کیا کر رہا ہے بھائی, تو باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیوں کسی کے گناہ پر مطلع ہو رہے ہو؟ آپ تربیت کرنا چاہتے ہو, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے سے بولو بیٹا ہمیں پتا ہے آپ برے نہیں ہو, آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن دیکھو یہ انٹرنیٹ بڑی بری چیز ہے, آپ کنڈی لگا کے بیٹھتے ہو کمرے میں, خام میں شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, مجھے پتا ہے آپ ایسے نہیں ہو لیکن وسوسے ڈالتا ہے. تو ہم نے گھر میں ایک قانون بنایا, ضابطہ بنایا جو سب کے لیے ہے کہ بھئی کوئی بھی نیٹ استعمال کرے گا تو بند کمرے میں نہیں کرے گا, دروازہ کھلا ہوگا. اور اگر شور کی وجہ سے آپ مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے لیے تو پھر کنڈی نہ لگاؤ, میں کسی بھی وقت دروازہ کھول کے آ سکتا ہوں. اس کو پہلے بتا دو آپ, تاکہ وہ ہوشیار رہے کہ بھئی ابا کسی بھی وقت چھاپا مار سکتے ہیں. اچانک کسی کی برائی, پھر اگر وہ بیوقوف آدمی پھر بھی کر رہا ہے تو پھر تو وہ خود اپنی عزت کا خیال نہیں کر رہا نا. ایک آدمی کو پتا ہے ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ پھر بھی وہاں بیٹھ کے برائی کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری عزت ہو اور میری برائی کو لوگ پردہ ڈالیں. خفیہ کیمرہ لگا کے لوگوں کے عیب پر مطلع ہونا, ہوٹلوں میں بعض لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں کوئی زنا کرتا ہے تو وہ زانی مرد اور عورت کی وہ ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں. تو بھائی انہوں نے تو جرم کیا, لیکن آپ نے اس کو جو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیا, وہ تو مجرم ہے. آپ اس سے بڑے مجرم ہو کہ آپ نے ان کے لیے توبہ کا راستہ ختم کر دیا. تو تجسس کی میرے بھائی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ علاقوں میں ہوتے ہیں, ان کو ہر گلی ہر محلے کی خبر ہوتی ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر گھر میں پتا ہوتا ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, بڑے فخر سے بتاتے ہیں. یہ کوئی نالج کی بات ہے؟ آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. وہ کیا ضرورت ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آ کے بتائیں بھی, بولے بھائی ان کا مسئلہ ہے, مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آ کے سنتے ہیں ایک دم شوق سے, ہاں ذرا بتانا. اچھا وہ جو نماز پڑھتا ہے مسجد میں, اس کی بیٹی بھاگ گئی گھر سے, اور ذرا ڈیٹیل بتا یار. اچھا پھر آخر میں کہہ دے گا اچھا ویسے کسی کے معاملات میں پڑھنا نہیں چاہیے. صاحب کھود کرید کے اندازہ لگا لیا, پوری تفتیش کر لی. بھائی چھوڑ دو, لوگوں کے حالات ہیں, اپنی طرف اپنے گریبان میں دیکھو, اپنے بارے میں بدگمان رہو ہر وقت. کوئی پوچھے وہ فلاں کیسے, بولے بھائی مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا, مجھ سے تو میری برائیاں چھوٹ ہی نہیں رہی. ہم نے تو ایسے اپنے اکابر بھی دیکھے ہیں کہ طلبہ اگر سبق یاد نہیں کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ بھی میرا قصور ہے, میرے پڑھانے میں کیا ہے کوتاہی, یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے. وہ دوسرے کا عیب بھی کس پہ ڈالتے تھے؟ اپنے اوپر, یہ میری غلطی ہے. تبلیغ میں دیکھا نا, ایک دفعہ ہم جماعت میں نکلے ہوئے تھے, وہ اس کو سمجھا رہا ہے, گھنٹہ لگا دیا, وہ پھر بھی نہیں آیا. لوگ تو ٹھیٹ ہوتے ہیں نا. تو کہنے لگے اصل میں اس کا قصور نہیں, میری دعوت میں کمی ہے, میری دعوت میں اخلاص نہیں ہے, یا میری دعوت میں وہ جان نہیں ہے. تو ہر چیز کس پہ ڈالی جا رہی ہے؟ تب اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ متواضع لوگوں کے ساتھ ہے. تجسس کرنا, دوسروں کے معاملات میں گھسنا اور تبصرے کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کے پیش کرنا, ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا.
تو کیا فرمایا؟ ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بہت سے گمان حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے تو یقیناً مبنی نہیں ہوتے ہوں گے. تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے.